آج ہم 7ویں جماعت مضمون اردو بال بھارتی اس کتاب سے سبق نمبر 23 گینیس ورلڈ ریکارڈ اس سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ اس کا نمبر 1 ہے، عجائب گھر کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب اس طرح ہے، عجائب گھر ایسے گھر یا عمارت کو کہتے ہیں جہاں اہم شخصیات کے مجسمے، ہتھیار، سکے، نایاب کتابیں اور انسانی ثقافتوں اور اہم تاریخی یادگاروں کو بڑی حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے، شکار کے دوران بیور نے کیا دیکھا؟ تو اس کا جواب ہے، شکار کے دوران بیور نے ایک عجیب و غریب پرندہ دیکھا۔ نمبر 3، بیور کی ملاقات کس سے کروائی گئی؟ تو اس کا جواب ہے، بیور کی ملاقات نورس اور راس نامی بھائیوں سے کروائی گئی۔ نمبر 4، پہلے گینیس بک کتنے دن میں مکمل ہوئی؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا، پہلی گینیس بک 13.5 ہفتوں میں مکمل ہوئی۔ نمبر 5، پہلی گینیس بک کس تاریخ کو منظر عام پر آئی؟ تو اس کا جواب ہے، پہلی گینیس بک 27 اگست سن 1955 کو منظر عام پر آئی۔ نمبر 6، اس کتاب میں کارنامے کس لحاظ سے ترتیب دیے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا، مختلف زمروں کے لحاظ سے اس کتاب میں کارنامے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7، یہ کتاب کتنی زبانوں میں چھپتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، یہ کتاب 32 زبانوں میں چھپتی ہے۔ اور نمبر 8 ہے، سن 2016 میں گینیس ورلڈ ریکارڈز کا کون سا ایڈیشن شائع ہوا؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا، سن 2016 میں گینیس ورلڈ ریکارڈز کا 62واں ایڈیشن شائع ہوا۔ اب اگلا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے۔ اس کا نمبر 1 ہے، گینیس ورلڈ ریکارڈز میں کسی شخص کا نام شامل ہونا کیوں اہمیت کا حامل ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا، گینیس ورلڈ ریکارڈز میں کسی شخص کا نام شامل ہونا گویا تاریخ میں اپنے نام کو محفوظ کرانے جیسا ہے۔ اس کتاب میں کسی فرد کا تذکرہ اعزاز کی بات مانی جاتی ہے، اس لیے اس کتاب میں کسی شخص کا نام شامل ہونا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ نمبر 2، گینیس ورلڈ ریکارڈز میں کن کارناموں اور واقعات کو شامل کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، گینیس ورلڈ ریکارڈز میں جن کارناموں اور واقعات کو شامل کیا جاتا ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ بہت تیز اور لمبے فاصلے تک تیرنے کا کارنامہ، دیر تک تیرنے کا کارنامہ، تیزی سے ٹھنڈے مشروبات پینے کا کارنامہ، جلدی جلدی کھانے کے کارنامے، بہت دیر تک ہنستے رہنے یا روتے رہنے یا تیز دوڑنے جیسے کارنامے اس کتاب میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف کھیلوں، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، طب اور فنون لطیفہ میں کارہائے نمایاں انجام دینے والوں کے ناموں اور ان کی کارکردگیوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، مفصل جواب لکھیے۔ اس کا نمبر 1 ہے، گینیس ورلڈ ریکارڈز میں کارناموں کی صداقت کو جانچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا، کارناموں کی صداقت کی جانچ کے لیے کمپنی نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے دفاتر قائم کیے ہیں۔ کمپنی کا عملہ تقریباً 200 افراد پر مشتمل ہے۔ کمپنی کا اپنا نیٹ ورک بھی ہے۔ ماہرین کی ٹیم بین الاقوامی اداروں، تنظیموں اور افراد سے ملنے والی اطلاعات، خطوط، فون، فیکس اور ای میل کے ذریعے موصول معلومات کی تصدیق کرتی ہے۔ 2 غیر جانبدار گواہوں، اخبار کی تراشوں اور ویڈیو ریکارڈنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ پوری ٹیم سے مطمئن ہونے کے بعد کسی کارنامے کو گینیس ورلڈ ریکارڈز بک میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب اگلا ہے بول چال۔ ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ نمبر 1، ہاتھوں ہاتھ لینا۔ تو اس کا جملہ اس طرح لکھنا ہوگا، نیلسن منڈیلا جب برسوں بعد قید سے رہا کیے گئے تو ان کے چاہنے والوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ نمبر 2، جان جوخم میں ڈالنا۔ تو اس کا جملہ اس طرح لکھنا ہوگا، کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے خود کی جان جوخم میں ڈالنا پڑتی ہے۔ اور نمبر 3، ریکارڈ بنانا۔ تو اس کا جملہ اس طرح لکھنا ہوگا، کھیل کود کی دنیا میں جو کھلاڑی ریکارڈ بنانے کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے وہ شہرت کے بام عروج کو پہنچتا ہے۔ تو اس طرح سے محاوروں کو جملوں میں استعمال کر کے لکھنا ہوگا۔ اب اگلا سوال ہے، ذیل کے خط کشیدہ الفاظ کی زید استعمال کر کے جملے دوبارہ لکھیے۔ اس بات کا خیال رہے کہ جملے کا مفہوم نہ بدلے۔ اس کی مثال دی گئی ہے، گینیس ورلڈ ریکارڈز ایک منفرد کتاب ہے، تو اس کو اس طرح لکھا گیا ہے، گینیس بک
ایک عام کتاب نہیں ہے۔ اب اس کا پہلا جملہ ہے گینیس ورلڈ ریکارڈز میں شامل کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ تو اس جملے کو ہمیں اس طرح لکھنا ہوگا، گینیس ورلڈ ریکارڈز میں شامل کارناموں کی فہرست مختصر نہیں ہے۔ دوسرا جملہ ہے اس کتاب کے لیے منفرد کارناموں کو جمع کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو اس جملے کو ہمیں اس طرح لکھنا ہوگا کہ اس کا مفہوم بھی نہ بدلے۔ تو اس کا جواب اس طرح ہے، اس کتاب کے لیے منفرد کارناموں کو جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب اگلا ہے لفظوں کا کھیل۔ ذیل کی مثال کے مطابق ہم آواز الفاظ لکھیے۔ اس کی مثال ہے صداقت، رفاقت۔ تو باقی جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کو آپ لوگوں کو اس طرح لکھنا ہوگا، شرافت، قباحت، رقابت، بلاغت، ضمانت، نفاست، سماعت، ضخامت، جہالت، دباغت، لطافت، قیامت، صحافت اور حجامت۔ اب اگلا ہے دیے ہوئے لاحقوں کے ساتھ خاص سے مناسب لفظ جوڑ کر خانہ پوری کیجیے۔ پہلا ہے ناک، تو ہمیں یہاں پر صحیح لفظ لکھنا ہوگا خطر، مطلب خطرناک۔ نمبر 2 بخش، تو یہاں پر لکھنا ہوگا مسرت، بخش۔ قوس میں الفاظ دیے گئے ہیں خوشی، نفرت یا مسرت، تو یہاں پر لکھنا ہوگا مسرت بخش۔ نمبر 3 بانی، تو ہمیں لکھنا ہوگا غلہ بانی۔ نمبر 4 انگیز، تو یہاں پر لکھنا ہوگا لطف انگیز۔ اور نمبر 5 ہے کاری، تو یہاں لکھنا ہوگا شجر کاری۔ تو اس طرح سے لاحقوں کے ساتھ مناسب لفظ جوڑ کر ہمیں خانہ پوری کرنی ہوگی۔ اب اگلا ہے خود آموزی۔ اسکول لائبریری سے عام معلومات کی کتابیں لے کر پڑھیے۔ بہت آسان سا کام ہے، آپ لوگوں کو آپ کی اسکول کی لائبریری سے عام معلومات کی یعنی جنرل نالج کی کتابیں حاصل کر کے پڑھنا ہے تاکہ آپ کی جنرل نالج میں عام معلومات میں اضافہ ہو۔ یہاں پر آپ لوگوں کو جو QR کوڈ نظر آ رہا ہے، اس کو اگر ہم اسکین کریں گے گوگل پر تو یہ ہمیں دیکشا ایپ پر لے کر جائے گا اور اس سبق سے تعلق رکھنے والی ویڈیو آپ کو وہاں پر دیکھنے کے لیے ملے گی۔ اب اس کا نمبر 1 ہے www.guinnessrecord.com۔ ویب سائٹ سے استفادہ کرتے ہوئے 2 ایسے کارناموں کی تفصیل لکھیے جو گینیز ورلڈ ریکارڈز میں درج ہے۔ تو اس ویب سائٹ پر جا کر کارنامے تلاش کر کے گوگل کی مدد سے آپ لوگوں کو لکھنا ہوگا۔ اور نمبر 2 ہے لمکا بک آف ریکارڈز کے تعلق سے اپنے استاد یا والدین سے معلومات حاصل کیجیے۔ تو جس طرح سے گینیز ورلڈ ریکارڈ بک ہے اسی طرح سے لمکا بک آف ریکارڈز بھی ہے، اور اس کے تعلق سے آپ لوگوں کو گوگل یا یوٹیوب پہ معلومات مل جائے گی۔ تو یہ بھی آپ لوگوں کو خود ہی سرچ کرنا ہے کیونکہ یہ جو ایکٹیویٹی خود سے کرنی ہوگی خود آموزی کے لیے دی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی ڈھونڈنے کی، سرچ کرنے کی عادت ہو، خود سے معلومات حاصل کرنے کی آپ لوگوں کو عادت لگے۔ اسی لیے اس کے جوابات میں نے یہاں پر نہیں لکھے ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اس سبق کے تمام سوالات کے جوابات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔